بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکہی بات کے تجزیاتی ایڈیشن کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان روس پہنچ گئے ایک ایسے نازک موقع پر جب روس یوکرین کے ساتھ ایک تنازع میں اس قدر الجھ گیا ہے کہ جنگ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم خود ایک مصیبت میں ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے، اور ان دونوں معاملے میں ایک شخص کا انفرادی معاملہ ہے اور ایک ملک کا معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ روس پہنچ گئے۔ اصل میں امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ روس کے معاملات کو طے نہیں ہونے دے رہا، اور اس میں وہ جلتی پر تیل ڈال رہا ہے۔ یوکرین جو ہے وہ اس کے معاملات میں، اس میں تنازعات میں امریکہ کا کردار بڑا بی جمالوں والا ہے، اور اس جلتی پر تیل ڈالنے کے ہوئے امریکہ نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، کہ تیل کے کاروبار پر مغربی مافیا چھایا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان امریکہ کے چنگل سے خود نہیں نکلنا چاہتا، کیونکہ مقتدر طبقات کے انفرادی مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں۔ ان کے ذاتی مفادات پاکستان کے قومی مفادات پر حاوی ہو گئے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ وہ لوگوں نے پاکستان کے مفادات کا سودا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کر لیا ہے۔ سوئس سیکرٹس پہ یہ ظاہر ہو گیا ہے، جس میں اختر عبد الرحمن جو سابق آئی ایس آئی چیف تھے، اور جنرل زاہد علی اکبر جو وابڈا کے چیئرمین اور کئی اداروں کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے یہاں سے لوٹ مار کر کے اپنے سوئس اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر جمع کر لیے۔ جب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو اس نے شمالی کوریا، افغانستان اور ایران اور ایسے ممالک جو اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف وہ اختیار کرتا رہا ہے، ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگاتا رہا ہے۔ لیکن جب روس جو ہے اس کے اوپر امریکہ جب اقتصادی پابندیاں لگائے گا، تو ان اقتصادی پابندیوں کو دیگر ممالک ممکن ہے کہ تسلیم نہ کریں، کیونکہ روس کے ساتھ تنازع کی صورت میں روس بہت کچھ اور کر سکتا ہے، وہ خود امریکہ کی راہ میں کئی رکاوٹیں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ اگر اقتصادی پابندیاں لگائے گا تو اس کے نتائج خود امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے۔ فی الحال امریکہ نے عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی ضرورت اس وقت چین کو ہے، اور چین کے لیے وہ ہر طرح کی مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے، تو پاکستان کے لیے تو طرح طرح کی مشکلات موجود ہیں، لیکن پاکستان کے جو مقتدر طبقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا، اب اس کو دھتکار رہا ہے۔ امریکہ کے مفادات اب افغانستان اور اس خطے میں اتنے نہیں رہے کہ جتنے وہ چاہتا تھا، اب وہ کچھ بھی یہاں پر نہیں کرا۔ اس کا مقصد جو ہے وہ چاہیے تھا کہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت کو خطے کی تھانے داری سونپ دے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پاکستان اگر اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پاکستان کو وہ یہی مجبور کریں گے کہ وہ بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لے۔ ایسا ممکن ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے آثار تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے کشمیر کے اوپر بھارت کے رویے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سا رویہ ہے کہ بھارت، اچھا یہ صرف یہ نہیں کہ بھارت کو افغانستان کے لیے تجارتی راستہ دے دیا، آج بھی کئی ٹن جو ہے وہ بھارتی سامان جو ہے وہ افغانستان گیا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کے نام پر نہیں، بھارت کا سامان انسانی ہمدردی
کیسی انسانی ہمدردی وہ بھارت جو اپنے ملک میں اپنے مسلمانوں کے لیے حجاب میں اپنے اسلامی طریقے کے مطابق حجاب میں، داڑھی میں اور اپنے اسلامی شاعر کے مطابق رہنے سے ان کو روک رہا ہے، اسے افغانستان کے مسلمانوں سے کیا ہمدردی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اس کا سامان یہاں سے لے کر وہاں پہنچا دیں؟ یہ یہ واضح طور پر پاکستان کی جانب سے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کو کوئی ٹرانزٹ جو ہے راستہ نہیں دینا چاہیے افغانستان کے لیے۔ بھارت کوئی اور راستہ اختیار کرے، یہ پاکستان کا کام نہیں ہے کہ وہ بھارت کو یہ راستہ دے۔ یہ پاکستان یہ اس کے مخالفت ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ اب روس میں جا کر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک میں نہیں شامل ہوں گے، خطے کی سلامتی اور اس کے لیے سلامتی کے لیے چین اور روس، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک نے ایک بلاک بنانا چاہا اور اس میں پاکستان کو شامل کرنا ضروری تھا تاکہ یہ خطہ جو ہے زیادہ مضبوط رہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس سے انکار ہو گیا کہ ہم کسی بلاک میں نہیں شامل ہوں گے۔ کیوں نہیں شامل ہوں گے؟ اس لیے کہ امریکہ کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، اس لیے کہ معید یوسف کو آپ نے اپنی امریکی مفادات کی نگرانی کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوں گے اور ابھی معید یوسف سے تو نجات پانی ہوگی، اس لیے کہ یہ امریکی مفادات کی نگرانی زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ پاکستان جو ہے اس کو اس کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ٹینکوں کا سودا کیا تھا، یوکرین سے گندم بھی دی تھی، لیکن یہ امریکی ایما پہ سب کچھ کیا۔ اب اگر روس کے ساتھ جانا ہے تو روس کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی معاہدے بھی کرنے ہوں گے، دفاعی سودے بھی کرنے ہوں گے، اور ہمیں اصل میں چین کے ساتھ مفادات کا اپنا سودا کرنا ہے، چین کے ساتھ اپنے مفادات کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم نے چین کے اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے، اور اس کام کو وہ چین جس نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کی، اس کو ہم نے روک کے رکھ دیا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہو۔ روس جانے سے یہ حکومت کی تبدیلی رک نہیں جائے گی، اس لیے کہ پاکستان کے مفادات میں یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی توانائی کے منصوبے ہیں وہ پورے ہوں۔ اب دنیا جو ہے وہ یونی پولر نہیں رہے گی۔ جب یونی پولر نہیں رہے گی تو ہمیں کسی ایک پول کی طرف اس وقت جانا ہوگا۔ پاکستان کو اس لیے جانا ہوگا کہ وہ اس خطے میں ایک طرف بھارت ہے جس کی پشت پناہی امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں اور دیگر مغربی ممالک کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہمارا پڑوسی چین اور روس اور وسطی ایشیائی ممالک ہیں اور ایران ہے۔ اگر ایران سے ہمیں اپنے آپ کو وہاں سے ہونے والی جو سازشیں ہیں، جو جس سے انڈیا سے لوگ آ رہے تھے، انڈیا ایران کے ذریعے راستہ سازشیں کرتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بلاک میں جائیں جو روس، چین اور وسطی ایشیائی ممالک اور ایران کا ہے، اس بلاک میں جائیں تاکہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے سودے بازی میں کبھی بھی جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف نہیں گیا، اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر پاکستان کسی بھی حلقے میں شامل ہو، تاکہ وہ اگر پاکستان شامل ہوگا تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا، وہ حلقہ بھی مضبوط ہوگا، اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو یہ ممالک تسلیم بھی کریں گے، اس کو مزید اس میں اضافہ بھی کریں گے، کیونکہ چین نے تو پاکستان کی ایٹمی مدد کی ہے، ایٹمی تعاون بھی کیا ہے، اور کئی منصوبے بھی پاکستان میں ہیں، اور اسی طریقے سے روس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر یہ کہ پاکستان کو اگر یہ کسی بلاک میں نہیں جا رہا تو پاکستان خود ایک سپر پاور ہوتا، تو وہ سپر پاور کسی ایک بلاک میں نہیں جائے گی، تو پاکستان نہ سپر پاور ہے اقتصادی طور پر، نہ سپر پاور ہے عسکری طور پر، کسی طور پہ بھی سپر پاور نہیں ہے، تو پھر یہ نخرے کس بات کے؟ پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ توانائی کے جتنے بھی منصوبے پاکستان میں بنے ہیں سستے، چاہے وہ کالا باغ ڈیم ہو، چاہے وہ پاکستان اسٹیل مل ہو، اور چاہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہو، چاہے وہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن ہو، چاہے وسطی ایشیا کے ساتھ گیس پائپ لائن ہو، امریکہ ان سب کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے، کبھی کچھ اور کہتا ہے، کبھی کچھ اور کہتا ہے، تو اس لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم
روس کے ساتھ اگر معاہدہ کرنا ہے تو پاکستان کو کو اس بلاک کے ساتھ مل کر معاہدہ کرنا ہوگا، صرف ایک روس کے ساتھ نہیں. ایک یہ بلاک بننے دے جس کے اندر چین بھی شامل ہو، روس بھی شامل ہو، ایران بھی شامل ہو، اور وسطی ایشیائی ممالک بھی شامل ہو، تاکہ پاکستان کے توانائی کے ذرائع مستحکم ہوں. اس طرح سے نہیں کہ ہم جو ہے صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ جائیں اور کوئی توانائی کا منصوبہ کوئی. دیکھیے امریکہ کی بات مانگ کر آپ آئی ایم ایف کی شرائط پر پاکستان کے اندر اس آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر آپ لے آئے اور لوگوں کے کاروبار کو خراب کر دیا، ان کا زندگی خراب کر دی، اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ٹیکس چور ہو. یہ ہر ایک کو، کبھی حکمرانوں کو، سابق سیاستدانوں کو چور کہنا، کبھی عوام کو چور کہنا. تو یہ، اور آپ کی جب چوری پکڑی گئی خود کی تو پھر آپ کو، پھر اس کے بعد رونا. یعنی جو چوری ہے سب سے زیادہ بڑی چوری، جو اب اسکینڈل سامنے آئے گا ان کے جانے کے بعد، سب سے بڑا اسکینڈل جو ہوگا وہ ہے کورونا کے دوران دواؤں کے اسکینڈل میں کتنی رقم جو ہے انہوں نے کھائی ہے وہ پتہ چلے گی. اور پھر ابھی تو اس جو ہے الیکشن کمیشن میں جو کیس ہے فارن فنڈنگ والا، وہ بھی آنا ہے. اس لیے عمران خان صاحب کو تو چاہیے کہ بہرحال اب خود ہی راستہ چھوڑ دیں، جو کہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ بالکل کامیابی حاصل کر لیتی ہے اور ان کو عدم اعتماد کی طرف لے آتی ہے، اگر اپوزیشن نے تحریک دائر کر دی تو عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ اسمبلی توڑ سکیں، یا ان کو اپوزیشن کی تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر آتے ہی انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو بہرحال ملک میں ایک افراتفری تو ہوگی، مگر لوگوں کو عمران خان کی حکومت سے تو نجات مل جائے گی جس کے لوگ منتظر ہیں.